اچھا میں آپ کو بتاؤں حضور کی طرف یہ بخاری کی روایت ہے، بخاری کی بات بخاری کی روایت ہے، ومن عنده علم الکتاب کا مصداق پھر آپ بخاری سے پھر آپ ادھر جائیں گے، نہیں تو قرآن تو آپ کے پاس آپ کے لیے قرآن مولا کائنات کے لیے فرمایا ہو کہ ان کو بھائی مجھے یہ بتائیں دیانت سے بات کریں نا، بخاری میں یہ روایت آپ دکھا سکتے ہیں کہ مولا کائنات کے بارے میں حضور نے فرمایا ہو کہ میرے ساتھ، نہیں پھر بخاری کا کیوں نام لیتے ہیں آپ؟ کہ یہ بار بار میں دہرا رہا ہوں کہ میرے بعد تمہارے لیے میں اپنے قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. جب وہ قرآن اور اہل بیت چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں، قرآن ساتھ اہل بیت کے، لیکن خلیفہ کوئی اور بنے گا، اللہ نے کسی اور کے لیے دل موڑ دیا. یہ کانسیپٹ میں چیزیں آ نہیں رہی ہیں. تو یہ حدیث بھی ہے یہاں، میں آپ کے بعد خلفاء چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں صحابہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں علماء چھوڑ کے جا رہا ہوں، جی صحابہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. ثابت کر دیں صحیح. سرکار نے فرمایا کہ میری امت کے وارث جو ہیں وہ میری امت کے علماء ہیں، اور ان میں سب سے بڑا عالم حضور کے بعد جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں. بخاری کی صحیح روایت ہے، عالم الناس مولا علی سے بھی زیادہ عالم تھے. جی یہ آپ کہہ رہے ہیں، بخاری کہہ رہی لکھ کر دیں گے، ثابت بخاری کہہ رہی ہے، بخاری کو میں نہیں بخاری کہہ رہی مان رہا، جی لکھ کے دیتا ہوں. بخاری کی روایت کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، کتاب الایمان کے اندر یہ روایت ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا، یہاں رہنا چاہتے ہیں یا میرے پاس آنا چاہتے ہیں. اس بندے نے اللہ کے پاس جانا پسند کیا. صحابہ تمام موجود تھے، مولا کائنات بھی تھے، سب موجود تھے، کوئی نہیں رویا سوائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا. راوی یہ بات کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اس شیخ کو کیا ہو گیا، کوئی ہوگا بندہ، اللہ نے اس کو اختیار دیا. تو آگے یہ ہے کہ اصل میں وہ حضور کی ذات تھی. حضور نے اپنی وفات شریف کی جانب اشارہ کیا تھا. امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے، باب عالم الناس ابا بکر. نہیں حضور نے فرمایا، نہیں بات سنیں، دیکھیں حضور نے یہ فرمایا. اچھا میں آپ کو بتاؤں حضور کی طرف یہ بخاری کی روایت ہے، بخاری کی بات بخاری کی روایت ہے، ومن عنده علم الکتاب کا مصداق. پھر آپ بخاری سے پھر آپ ادھر جائیں گے، نہیں تو قرآن آپ کے پاس آپ کے لیے قرآن مولا کائنات کے لیے فرمایا ہو کہ ان کو بھائی مجھے یہ بتائیں، دیانت سے بات کریں نا. بخاری میں یہ روایت آپ دکھا سکتے ہیں کہ مولا کائنات کے بارے میں حضور نے فرمایا ہو کہ میرے ساتھ، بخاری کی بات نہیں پھر بخاری کا کیوں نام لیتے ہیں آپ؟ بھائی وہ تو آپ کے لیے حجت ہے نا، آپ اس کو قرآن کے بعد سچی مان. بھائی بات یہ ہے، دیکھو وہی بات آ رہی ہے یار. سوال یہ کیا کہ حضور نے بھائی نہیں عالم الناس انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر. ٹھیک ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر قرآن میں جو آیت اتری ہے ومن عنده علم الکتاب، اس کا مصداق حضرت ابو بکر ہونے چاہیے نا. مولا علی کیوں ہے اس کے پاس پوری کتاب کا علم؟ فمن عنده، اور میں آپ کو آپ کی کتابوں میں دکھاؤں کہ آیت امیر المومنین کی، اس کا ترجمہ کریں آپ، ومن عنده علم الکتاب ترجمہ کریں آپ. کہ کافر کہتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول نہیں ہو، ان سے کہو کہ تمہاری رسالت کے لیے ایک گواہ اللہ ہے، دوسرا وہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. پوری کتاب کا علم ہے، قرآن کا علم ہے. اس میں اس سے مراد سیدنا علی المرتضیٰ یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ بالکل ہے، یہ کہہ رہے ہیں لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا. یہ قرآن، پھر اسی طرح میں کہہ رہا ہوں وعد اللہ الذین آمنوا. نہیں تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ ثابت بھی نہیں کر رہے. کیسے کہہ رہے ہیں؟ بھائی آپ یہ بتاؤ کہ بخاری جو ہے، کسی مفسر کا قول بتائیں کہ عنده سے مراد مولا کائنات ہے. ومن عنده علم الکتاب کی تفسیر پڑھی آپ نے؟ تمام تفاسیر کس کے لیے لکھتی ہیں کہ اس آیت کا مصداق کون ہے؟ امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ آپ اس آیت کا مصداق میں آپ کو بھی یہ بتا دیتا ہوں کہ سرکار نے فرمایا حبر الامہ جو ہے وہ ابن عباس ہے. اصلاً آپ کی بات جو ہے نا، آج میں نے ہزاروں مفتیوں سے پوچھا، ہزاروں مفتیوں سے اصل بات یہ ہے زارعی صاحب، وہ ہزاروں مفتی بے وقوف ہیں جو آپ کے سامنے بیٹھ کے خلافت راشدہ کو اور یزید کی باتوں کو خلط ملت کرتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ بے وقوف ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ جو یزید کو خلیفہ کہتے ہیں، بھائی یہ آپ ان سے بات کرتے ہیں. آپ کا واسطہ پڑا ہے آج اس شخص کے ساتھ 30 سال کے اندر جو خلافت ہے اس پر مجھ سے بات. بھائی آپ یہ بتاؤ اتنی آیتیں آپ پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن جمع کیا ہے سیدنا صدیق اکبر نے، سیدنا عمر بن خطاب نے. جن لوگوں نے قرآن جمع کیا ہے آپ ان پر تعریض کر رہے ہیں. نہیں یہ میری بات کا جواب نہیں ہے. یہ آپ جو ہے دلیل قرآن جمع کیا مانتے ہیں؟ کیا مطلب رسول خدا نے کیا کیا؟ نہیں موضوع سے ہٹیں گے. نہیں بات غلط بات کر رہے ہیں. نہیں موضوع سے ہٹیں گے. بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے عالم جو ہے، میں نے 50 مفتیوں کے فتوے لکھا دوں. یہ کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں بخاری کہہ رہی ہے، یہ کہہ رہے ہیں، میں عالم الناس بخاری کے لفظ کہہ رہا ہوں. چلے یہ عالم والی جو بات ہے نا، اس کا میں سمجھتا ہوں خلافت سے فی الحال اس کو رہنے دیتے ہیں. بھائی میں یہی کہہ رہا ہوں نا، کیوں نہیں ایسے منسلک ہے عالم الناس ہی خلیفہ ہوگا. صحیح ہے، عالم الناس. یہ مجبوری ہے ان کی کہیں کہ عالم الناس حضرت ابو بکر ہے. اچھا زارعی صاحب ایک منٹ رک جائیں، میرا ایک گزارش سن لیں. میری ایک گزارش سن لیں.
جو قسیم الجنہ والنار ہے، میری گزارش جو سن لیں، مومن اور منافق کی پہچان کرواتا ہے، سن لیں، میں لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً بار تسلیم تقدیر میں نے مان لیا، میں نے آپ کی بات مان لی، اب سن لیں۔ حضرت آصف بن برقیہ کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا جس سے وہ تخت بلقیس لائے تھے۔ خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ وہ جس کے امیر المومنین کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، تمام خشک و تر اس کتاب مبین میں لکھے ہیں۔ ان تمام خشک و تر کو جاننے والا کون ہے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ باقی کوئی نہیں جانتا۔ رسول خدا نے فرمایا، اس آیت کی تفسیر پڑھ لیں، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، نہیں باقی کوئی نہیں جانتا۔ کیا کسی کی فضیلت بیان کی جائے تو اس سے دوسروں کی نفی ہو جاتی ہے؟ آپ اگر دیکھیں عالم الناس کہہ رہے ہیں تو آپ کو قرآن سے ثابت کرنا پڑے گا۔ میں نہیں کہہ رہا، حضرت بخاری کہہ رہی ہے، آپ آیت کے مقابلے میں جس بخاری سے آپ حوالے دے رہے ہیں، میں بخاری کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں جو بندہ آپ کے سامنے بات کرتا ہے، میں نقل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں نے آپ کی پوری گفتگو میں زہرائی صاحب اس وقت تک صرف ایک بات کہی ہے کہ میں یزید کو کافر مانتا ہوں امام احمد بن حنبل کے قول کے مطابق۔ باقی جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی ہے، میں نے آپ کے سامنے قرآن رکھا ہے۔ مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کافر مانتے ہیں، اصحاب رسول خدا نے اس کی بیعت کر اس پہ موضوع رکھیں نا، اس پہ بات کریں نا پھر۔ نہیں اس پہ بات کریں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں امت کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس امت نے یزید کو لے کر کے خلفائے راشدین پر اعتراض کیوں کیے اور ان کو موضوع بحث کیوں بنایا؟ میں آپ سے منطقی جواب چاہتا کیا یہ ہوں۔ امت اس امت کا رونا نہیں بنتا کہ سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب کو شہید کیا جاتا ہے؟ کیا اس امت کا رونا نہیں بنتا عثمان بن عفان کو شہید کیا جاتا ہے؟ کیا اس امت کا رونا نہیں بنتا کہ مولا کائنات کو عبد الرحمن ابن ملجم شہید کر رہا ہے؟ کیا اس امت کا رونا نہیں بنتا کہ امام حسن کے ساتھ ہوا؟ کہ اس سے پہلے روئے نہ اس پر بات ساری زندگی مفتی صاحب میرا بات مت بنو امیہ پہ آپ پروگرام رکھے۔ نہیں خدا کی قسم یہ سب آپ نے شہید مفتی صاحب بنو امیہ کا بھی نہیں پروگرام رکھے نا، میں آپ کو بتاؤں گا یا ہاں کروں گا یا نہ کروں گا۔ دیکھیں ساری زندگی ہم اگر اس بات پہ روتے رہیں کہ امام حسین کی موجودگی میں یزید خلیفہ بنا تو حق ادا نہ ہوگا، کہ ہونے کا حق ادا نہ ہوگا، ساری باتیں ایک سائڈ بھائی۔ اس کے بعد یزید کے بعد ہمدرد بھائی یہ جملہ امت کی بے قدری دیکھیں کہ وہ شخص جو قرآن کا وارث ہے، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، اس رسول خدا کا نواسا ہے، رسول خدا کا قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ بیٹا ہے، رسول خدا نے فرمایا یا اللہ ان سے محبت رکھ جو اس سے محبت رکھے، ان سے دشمنی رکھے۔ باتیں میں مانتا ہوں جو بات دشمنی رکھے، میں سب باتوں کا قائل ہوں۔ آپ فضائل پہ بات کر رہے ہیں، میں خلافت کی بات کر رہا ہوں۔ اس چیز پہ روتے رہے نا، فقط باقی کربلا کے مصائب آپ چھوڑیں، زہرائی صاحب فضائل کو چھوڑیے، کربلا کے سارے مصائب آپ چھوڑیں، فقط اس چیز پہ روتے رہیں کہ حسین جیسا عالم موجود ہے، کوئی قانون ہی نہیں ہے، اس کے مقابلے میں یزید خلیفہ بن گیا، قیامت تک آپ جواب نہیں دے سکتے۔ یہ تو آپ ان سے کریں نا جو اس کو یزید کو کچھ مانتے ہیں۔ یہ بات ہی نہیں ہے آپ کا، میں نے خود مدینے میں دیکھا ہے، اشارہ بھی نہیں ہے، وہی مدینے کی بات کر رہے ہیں، روڈوں کے نام ہے اس کو مفتی بھائی اہل سنت تو آپ پوری کہلائی جائے گی نا، آپ یہ تھوڑی کہیں گے کہ ہم نے چلے صحیح ہے یزید نے تو مار دیا، چلے یزید نے تو کر دیا، تو کوفہ والوں نے کیوں بلایا؟ اچھی بات ہے کہ یہ مان لے کہ وہ کافر میں سنیں کوفہ والوں نے کیا کیا، کوفہ والوں نے کیوں بلایا؟ بھائی وہ آپ میں کہہ رہا ہوں باقی مرحلے بات کے نہیں کیوں بات کے بھائی کوفہ والے آپ کہہ رہے ہیں نا، نہیں کیوں بلایا، کیوں بے وفائی کی، مر جاتے کٹ جاتے یہ ذلیل ہو جاتے، کیوں بلایا انہوں نے؟ بھائی مدینے والوں کو بھی امام حسین نے بلایا، جہاد کرنے نہیں آئے تھے، نہیں آئے تھے، اگر وہ مدینہ سے اعلان کرتے میں جہاد کرنے جا رہا ہوں، نہیں آپ یہ نہیں، پہلے میری بات کا جواب اچھا مجھے یہ بتائیں، قاتلین حسین پر اور بنانے والوں پر لعنت بھیجتے ہیں؟ امام حسین کی موجودگی میں یزید خلیفہ بنایا گیا، آج لعنت بھیجیں میں اور آپ دونوں، قاتلین حسین اور حسین کو بلانے والوں پر آپ لعنت بھیجتے ہیں؟ جس نے امام حسین کو قتل کیا اس پر اللہ کی لعنت، جس نے بلایا اس پر بھی اللہ کی لعنت، ملائکہ کی، تمام انسانوں کی لعنت۔ آپ بھی کریں، اب آگے جس نے یزید کو قتل کیا یا جو محرکات ہے ان پر بھی لعنت، اور جنہوں نے بلا کے دروازے کی بند کیے ان پر بھی اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی، یہ لفظ آپ بولے؟ ہاں بولے نہیں بولے، بول رہا ہوں نا، بولے ہاں، جنہوں نے دروازے بند کیے، جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا، جنہوں نے بلایا، کیا مدینہ سے بلایا، نہیں کیسے مخلص؟ حضرت آپ نے مجھ سے پروگرام کا ٹائم لیا ہے، میں نے آپ سے کہا کوئی معاملہ ہوگا آپ نے یہ کام میری ذمہ داری ہے، کہنے پر چلے گئے بھائی۔ دیکھیں آپ نے مجھ سے پروگرام کا ٹائم لیا نا، تو میں نے کہا چلیں جی آج کل اہل سنت میں آپ کو بہت کچھ کہا جا رہا ہے، اس پر میں بات نہیں کرنا چاہتا، میں بحیثیت اینکر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، تو آپ نے کہا کہ چلیں میرے پاس آئیں گے، میری تمام تر ذمہ داری ہے، آپ کے گھر میں کوئی آئے تو آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی؟ یعنی کہ امام علی مقام کو وہاں سے لکھیں، ناج البلاغہ نے وہ سارے خطوط ذکر کیے، کلینی نے ذکر کیے، تو دیکھیں نا
जिन्होंने बुलाया वो भी लानती हैं और जिन्होंने शहीद किया वो भी लानती हैं। ये दो जुमले बोले आप। जिसने मदीने में बैत मांगी इमाम हुसैन से वो भी लानती है। अगर वहां पे जिहाद के लिए आते, बैत का कह के आते, तो फिर वो ना मानते। इमाम हुसैन से मदीने में बैत तलब की गई थी? नहीं की गई, नहीं की गई थी। साबित करें आप। मैं साबित करूंगा, ये तो बहुत गलत। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने तो मना किया है। देखें, असल में अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा है कि इन्होंने आपके वालिद का साथ नहीं दिया, आपके भाई का। ये अपने आज आप लानत भेजें जिन्होंने बेवफाई की है। भेजे ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इमाम, मैं जब आपको कह रहा हूँ कि यजीद पे ना आए, खिलाफत रास्ता पे मुझसे बात करें, आप बात नहीं कर रहे। आप कुलैनी का हवाला नहीं दे रहे, आप जो बलागा का हवाला नहीं दे रहे, कुरान की आयत का हवाला नहीं दे रहे, गैर मंतकी दलील दे रहे हैं। नहीं, मंतिक को छोड़े भाई, क्यों छोड़े? खुलफाए राशिदीन के जमाने के बाद इसकी आबियारी हुई है। मैं फितरत की बात कर रहा हूं। अकायद को छोड़ें, इसकी आबियारी 30 साल के बाद हुई है। मुझसे आप बात करें कुरान के हवाले से। अक्ल की बात कर। नहीं, अक्ल को छोड़ें, अक्ल को छोड़ें, कुरान के हवाले से बात करें। कुरान के हवाले से। अच्छा, अल्लामा साहब, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना वक्त लगा दिया है। आपका वक्त भी कीमती है, अल्लामा साहब का भी कीमती है, बहुत दूर दराज से तशरीफ लाए। जो अभी मौजू है ना, वो हम इस पे आते हैं कि इमामत और खिलाफत। ठीक है, यजीद को अभी हम थोड़ा सा साइड, आपकी बात मानते हैं, थोड़ा सा साइड पर, बस ठीक है, थोड़ा सा वक्त के लिए हम उसको ठीक है। इनका इख्तिलाफ है, ठीक है। उसमें आपने जो आयत पेश की है, किस तरह आप इस्तेदलाल कर रहे हैं, इसको जरा और वाज़ेह करें। जी, मैं इसको इस तरह वाज़ेह करता हूँ। वअदल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम, अल्लाह ने वायदा किया है तुम में से, सबसे नहीं, कुछ से। नहीं, मुझसे नहीं है, आपसे नहीं है। हम, आप कौन है? कौम के कौन है? मोमिन हो ना। नहीं, आप कौम के कौन है? देखे ना, नमाज का जिक्र आया है तो 4 रकात तो रसूल गिरामी ने तय की है ना। यानी कुरान में जहाँ मिनकुम होगा तो कौम पूछा जाएगा। तबीज है, मिन तबीज है, यानी कि यहाँ हम जब बात करेंगे तो ये कुरान का उस्लूब है कि जो खलीफा बन सकता है हम उस हवाले से बात करेंगे। हालांकि मैं ये बात कह सकता हूँ, देखे ना, मैं ये बात कह सकता हूँ, अमीर माविया, सुन ले, अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरैश से हैं या नहीं है? कुरैश से हैं। मैंने अभी तक नाम लिया उनका नहीं, दयानतदारी की बात है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इन 4 खुलफा की, इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मिलाकर और अर्दा को, ये कुरान की इस आयत से साबित है। सही है। उसके बाद इस कुरान की आयत की तफसीलात अहदीस तय्यबा में मौजूद है। सरकार ने फरमाया 30 साल सर रहेगी, उसके बाद जो है वो मलूकियत आ जाएगी। जी, बहुत बड़े आलिम हैं माशाअल्लाह। नहीं, मैं बड़ा आलिम नहीं, छोटा, बिल्कुल इल्म नहीं है, मैं बहुत नाक़िस हूं। सही। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस आयत से आपने जो इस्तिदलाल किया है, हजरत अबू बकर, उमर और ये जो आपने नाम गिनवाए हैं, इनका आपने इनको साबित किया और बाकी को निकाला है, क्या किस तरह से कर रहे हैं? मैं वही बता रहा हूँ कि देखें, कुरान ने इतना कहा है कि आपके जो जान नशीन होंगे अहले ईमान होंगे। मिनकुम बता रहा है सारे नहीं होंगे, कुछ होंगे, और वो खुलफा भी होंगे ज़मीन के अंदर। हदीस ये बताती है, सरकार ने फरमाया कि मेरे बाद मेरे तरीके पर, मेरे नहज पर जो खिलाफत रहेगी वो 30 साल रहेगी। ये तो हदीस ही झूठी है। नहीं, सुने, मनगढ़ंत हदीस है। ठीक है, आपके यहाँ होगी, ठीक है, और 30 साल के बाद मलूकियत आ जाएगी। अच्छा, और वो जो 12 खुलफा वाली रिवायत है उसको नहीं मान दिया।